فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. جب ایک انسان دنیا کی حالات پر نظر ڈالتا ہے، دنیا کے لوگوں پر نظر ڈالتا ہے، ان کی تہذیب ان کی ثقافت پر نظر ڈالتا ہے، الغرض ان کی روز مرہ زندگی پر نظر ڈالتا ہے، اور ساتھ اسلام کی نعمت پر غور و خوض کرتا ہے، اسلام کی تعلیمات پر بڑے غور اور انہماک کے ساتھ اپنا ذہن لگاتا ہے، تو اس کے زبان میں شکریہ کے کلمات کے علاوہ دوسرے کوئی الفاظ نہیں آتے. ایک طرف وہ دیکھتا ہے کہ انسانیت کے نام پر ظلم و ستم اور انسانیت کے نام پر حیوانیت ننگا ناچ ناچ رہی ہے. نہ حیا، نہ شرم، نہ کسی بھی اچھے اخلاق کا پاس و لحاظ کیا جاتا ہے، بلکہ انسان کی شکل میں ایک حیوان اور درندہ بنا ہوا ہے جس کا مقصد صرف اپنا پیٹ بھرنا ہے، اپنی خواہشات کو پوری کرنا ہے، عیش و آرام کی زندگی جینا ہے. اور جب وہ اسلام کی تعلیمات پر غور کرتا ہے اور اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر دیکھتا ہے، نظر ڈالتا ہے، تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان اگر اسلام کے علاوہ کسی دوسرے راستے پر چلے تو انسان نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک حیوان بن جاتا ہے. اسے زندگی جینے کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا، اسے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر وہ اتنی تکالیف زمین میں کیوں جھیلے، آخر وہ اس زمین میں کیوں رہے، آخر لوگوں کے اندر یہ اتار چڑھاؤ کیوں کسی کو مال و دولت ملی ہوئی ہے، کسی کو کچھ نہیں، کسی کو اللہ نے لمبی عمر دی ہے تو کسی کو کچھ نہیں دیا ہے، کسی کو کم عمری میں اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے. تو ان چیزوں کو وہ سمجھ نہیں سکتا اور اپنی زندگی میں ایک ہی مقصد بنا لیتا ہے کہ میں خوش رہوں اور میں پیسے کماؤں اور میں اس خواہشات کے پیچھے چل کے اپنی زندگی کو بسر کر لوں، اس کے علاوہ اسے کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا. لیکن جب آدمی اسلام پر عمل کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ نے انسان کو بنایا، کیوں اللہ نے انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ رکھے، کیوں اللہ نے انسان کی زندگی میں خوشیوں کو ڈالا اور ساتھ ساتھ غموں کو بھی ڈالا. اور ان چیزوں کو وہ سمجھنے لگتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا کیا مقصد ہے. اس لیے اسلام کی ایک ایسی نعمت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدے ریز ہو کر اللہ کی بڑائی اور تعریف بیان کرتے رہ جائیں، ساری زندگی کرتے رہ جائیں تو بھی کم ہوتے. عزیز ساتھیو، انہی اسلامی تعلیمات کا ایک بہت بڑا مظاہرہ حج کا یہ موسم ہے. یہ جو حج کے لیے لوگ جاتے ہیں اور یہ حج کی رکنیت پر جب ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ نے حج کو اسلام کا ایک رکن بنایا ہے. یہ نہیں کہ حج کرنا صرف فرض ہے، یہ نہیں کہ حج کرنا جائز ہے، بلکہ اللہ نے حج کو رکن بنایا ہے. عزیز ساتھیو، رکن ہونا ایک چیز ہے، فرض ہونا ایک دوسری چیز ہے، نفل ہونا ایک دوسری چیز ہے، مستحبات ہونا ایک دوسری چیز ہے. اللہ نے حج کی عبادت کو رکن میں بنا لیا ہے، یعنی ایک پلر ہے اسلام کا. اگر یہ پلر ہٹا دیا جائے تو اسلام کے نام پر جو چھت ہے یہ چھت کھڑ نہیں سکتا. تو اللہ نے حج کو رکن بنایا ہے، اللہ نے اس کی رکنیت پر
اتنا زور دیا اور لوگوں سے کہا وَلِلنَّاسِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، حج کرے، واجب اور رکن اللہ نے قرار دیا۔ آخر اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ یہ جو انسان حج کے لیے نکلتا ہے اور ایک پراگندہ حال اختیار کرتا ہے، اس کے پاس اچھے کپڑے پہننے کے لیے پیسے ہیں، لیکن حکم ہوا کہ اسے 2 چادر لپیٹنے ہیں اور اسے خوشبو استعمال نہیں کرنا ہے، بال سر ڈھانکنا نہیں، وہ اپنے آپ کو پراگندہ کرسم پرسی کے عالم میں رکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کرے، چاہے وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے حج کرنا ہے تو یہی لباس سے ملبوس ہونا ہے، اگرچہ کہ وہ چاہے کسی بھی مرتبے میں ہو، اسے یہی لباس اختیار کرنا ہے اور اسے مکہ جانا ہے اور مینا کی اس میدان میں رہنا ہے، وہاں سے اسے مزدلفہ جانا ہے اور عرفہ کے میدان میں جانا ہے، اسی مٹی سے اپنے تعلقات کو قائم رکھتے رہنا ہے یہاں تک کہ وہ حج کی رکنیت سے باہر نکل آئے۔ عزیز ساتھیو، ان چیزوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو بہت ہی انگنت باتیں ذہن میں آتی ہیں، اور اہل علم نے اس کے مقاصد کے تعلق سے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے 3 اہم مقاصد بیان کر دیتا ہوں۔ یہ حج اللہ نے اسے رکن اس لیے بنایا، اسے اللہ نے فرض اس لیے قرار دیا، اللہ نے حکم دیا کہ ایسے کپڑے پہنے اور اسی عالم میں کعبہ جائیں، اسی عالم میں مینا جائیں، مزدلفہ جائیں، عرفہ جائیں، اسی عالم میں 3-4 دن تک یہ پورے کام کریں اور اس کے بعد وہ باہر آئے تو اس نے حج پورا کیا۔ ان اعمال پر آدمی غور کرتا ہے تو 3 بڑے مقاصد سامنے آتے ہیں۔ اللہ نے حج رکن بنایا، فرض بنایا ان 3 اہم مقاصد کے لیے۔ پہلا مقصد وہ یہ ہے کہ انسان جب حج کرتا ہے اللہ کی توحید کو تازہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کے اس جملے کو وہ بار بار پڑھتا بھی ہے اور لا الہ الا اللہ کے اس جملے کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ کہہ کے وہ اپنے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے، وہ اپنے اعمال کو مضبوط کرتا ہے، اپنی عبادت کو مضبوط کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الحج والطواف والسعی ورمی الجمرات لإقامت ذکر اللہ، اللہ نے حج اس لیے بنایا، طواف اس لیے رکھا، صحیح اللہ نے فرض اس لیے قرار دیا، اور کنکری مارنا اللہ نے حج کا جز اس لیے بنایا تاکہ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللہ اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، بندے کو یہ اعمال کرتے ہوئے اللہ یاد آ جائے۔ بندہ جب یہ کنکری مار رہا ہوتا ہے وہ تو پتھر پہ پتھر مارتا ہے، کنکریاں لی اس نے اور بڑے پتھر پر پتھر مار رہا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ کنکریاں مارنے سے ہو کیا جائے گا؟ لیکن یاد رکھ لیں اللہ نے اسے اس لیے حج کا حصہ بنایا تاکہ اللہ کا ذکر تازہ ہو جائے، ہمیں اللہ یاد آ جائے۔ یہاں پر آدمی پہنچ کر اللہ کو کیسے یاد کرتا ہے؟ یہاں پر جب آدمی پہنچتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے والے پہلے آدمی ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنے زوجہ مطہرہ کو مکے میں چھوڑا تو وہ صفا مروہ کی پہاڑیوں میں دوڑتی رہی، اور اس کے بعد شیطان نے گمراہ کرنے کی کوشش کی تو مختلف مقامات پر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دھتکارا۔ تو ان واقعات کو جب آدمی سوچتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور جب آدمی طواف کرتا ہے اس خانے کعبہ، اس چوکور کعبہ کے اطراف گھومتا ہے، یہ تو ایک مٹی کا ڈھانچہ ہے، یہ تو پتھر ہے، لیکن جب آدمی گھومتا ہے تو اسے وہاں پر دنیا کی تاریخ یاد آتی ہے کہ اللہ نے اس کعبے کو یہاں پر اس وقت رکھا جب اللہ نے اس زمین کا آغاز کیا، اللہ نے ملائکہ کے ذریعے سے یہاں پر کعبے کی بنیاد ڈالی، بعد میں ابراہیم علیہ السلام آئے جنہوں نے اسے رینوویٹ کیا، لیکن بنیادیں اللہ نے ملائکہ کے ذریعے سے ڈالی تھی۔ جب آدمی طواف کرتا ہے تو اسے یہ بھی یاد آتی ہے کہ اللہ کا یہ گھر ہے،
اس کے بالکل اوپر 7ویں آسمان میں اللہ نے بیت معمور بنایا ہے. وہاں پر فرشتے بھی اسی انداز سے طواف کرتے ہیں اور اسی انداز سے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی یاد کو تازہ کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں اسے یاد آتی ہیں. جب آدمی صحیح کرنے کے لیے پہاڑیوں کے درمیان دوڑتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک عورت تھی جن کا نام ہاجر تھا. ان کے اس عمل کو اللہ نے اتنا پسند کیا, ان کے اس اخلاص کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اللہ نے اس عمل کو حج کا جز بنا دیا تاکہ آدمی دوڑتے وقت اسے معلوم ہو کہ ہاجر کا جو اخلاص تھا اللہ نے اسے بہت پسند کر لیا. اور اللہ ہمارے پاس بھی وہی اخلاص چاہتا ہے اور آپ بھی وہی حرکت کر کے یہ کوشش کریں کہ آپ کے دل میں بھی وہی خلوص نیت قائم ہو جائے, وہی خلوص نیت پیدا ہو جائے. یہ عزیز ساتھیوں اس حدیث کی تشریح ہے. آگے چل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمی الجمرہ, جب آدمی کنکری مارتا ہے اس میں بھی اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو حج کا سب سے بڑا پیغام, سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی توحید بیان کریں. حج جیسے کہ آپ سن رہے ہیں, یہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے لوگوں کے درمیان اعلان کیا. اللہ نے ابراہیم سے کہا اذن فی الناس, اے ابراہیم لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کرو. یاتوک, سب آئیں گے تمہارے پاس, چل کر آئیں گے, سوار ہو کے آئیں گے, رینگتے ہوئے آئیں گے, سب آئیں گے, اعلان کر دیجئے حج کا. تو ابراہیم علیہ السلام پہلے آدمی تھے جنہوں نے حج کا اعلان کیا. اور ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا عزیز ساتھیوں؟ ان کا لقب ہے امام التوحید. یہ توحید کے امام تھے. انہوں نے ساری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجایا, ساری دنیا میں توحید کے پیغام کو دور دور تک پہنچایا. توحید کے پیغام کو پہنچانے کے لیے انہوں نے سب کچھ کش دیا. تو ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے, ساتھ ساتھ ان کے مشن اور ان کی رسالت, ان کی نبوت اور ان کے کام جو توحید کی بنیاد پر تھے وہ تمام کام یاد آتے ہیں. تو حج کا اصل مقصد عزیز ساتھیوں اللہ کی توحید کو بیان کرنا. اسی لیے جب آدمی طواف کرتا ہے, طواف کرنے کے بعد طریقہ یہ ہے کہ وہ سنت الطواف پڑھتا ہے. طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. اس میں حکم ہوتا ہے کہ پہلے آپ سورہ کافرون پڑھیں اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں. سورہ کافرون اس لیے, سورہ اخلاص اس لیے کہ جب آدمی طواف کر رہا تھا تھوڑے لمحے کے لیے اس کے دل میں بات آ گئی ہوگی کہ یہ تو پتھر ہے, اس کے آمنے سامنے, اس کے اطراف گھومنے کا کیا مقصد. تو جب آدمی یہ نماز پڑھتا ہے تو اس میں اللہ نے کافرون سے کہہ دیا کہ تمہارا دین الگ ہے, ہمارا دین الگ ہے. تم پتھروں کی عبادت کرتے ہو, ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تمہارے پاس ہر چرندے درندے سب کی عبادت موجود ہے, ہمارے پاس ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا تصور بھی نہیں. یہ سورہ کافرون اس چیز کی طرف تاکید کرتی ہے. اور جب آدمی سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو وہاں پر اللہ کی صفات, اللہ کا ایک ہونا, اللہ کا احد ہونا, اللہ کا صمد ہونا, اللہ کا نہ جننا نہ جنا جانا اور کوئی بھی چیز اللہ کے برابر نہ ہونا, یہ تصور اس کا تازہ ہوتا ہے. دیکھیے ہر لمحے میں آپ حج کے اعمال پر غور کریں گے, ہر انگ میں, ہر موڑ میں توحید کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے. جب آدمی احرام پہنتا ہے تو تلبیہ پڑھتا ہے اور تلبیہ میں کہتا کیا ہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پوری توحید ہے. یہ تلبیہ کی تشریح کرتے جائیں تو وقت نکل جائے گا. ایسے معنی خیز الفاظ اللہ نے اس کے اندر رکھ دیے. اے اللہ میں تیرے پاس حاضر ہو گیا ہوں, ابراہیم کے ذریعے سے تو نے جو اعلان کیا تھا اس اعلان پر میری حاضری ہو گئی ہے. اے اللہ میں یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لا کر, میں نے شرک کو دھتکار کر پوری توحید کو اپنے سینے میں لے کر میں حاضر ہوا ہوں. یہ ہے عزیز ساتھیوں تلبیہ کا مختصر معنی. تو ہر انگ, ہر موڑ, ہر حرکت پر آپ دیکھیں گے کہ پورا حج آپ کو توحید کی یاد تازہ کرتا ہے. یہ پہلا مقصد ہے. دوسرا مقصد اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج چند مہینوں کا نام ہے اور جس کسی پر بھی حج فرض ہو جائے اور وہ حج کے لیے حاضر ہو جائے تو اب یہاں پر اسے اخلاق کے دامن کو پکڑنا ہے. صحیح بات ہے توحید ہے, لیکن تم لوگوں کے درمیان جا رہے ہو, ساری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے, کوئی گورا ہوگا, کوئی کالا ہوگا, کوئی سانولا ہوگا, کوئی پیلا ہوگا, کوئی نیلا ہوگا, مختلف زبانیں بولنے والے, مختلف رنگ نکنے والے, مختلف تہذیب, مختلف ثقافت, مختلف کھانے کھانے والے, مختلف لباسیں پہننے والے, مختلف عطر لگانے والے.
خوشبو کا استعمال وہ بھی الگ ہوتا ہے. بعض لوگوں کی خوشبو ہم سنیں کہیں گے کہ یہ کیا خوشبو لگا رکھا ہے آدمی نے, سمجھ میں نہیں آتا. یہ کیسے کھانے کھاتے ہیں لوگ, یہ کیسے پہن لیتے ہیں لوگ, ہے نا. مرد آدمی ہے بالکل لال چادر لپیٹ کے پہنچ جاتا ہے, یہ ان کے ہاں بہترین لباس ہے نائجیریا کے اندر, ہے نا. آپ اس دوسرے علاقے میں چلے جائیے, عجیب و غریب لباس ہے, تپتی ہوئی دھوپ ہے, لیکن موٹے موٹے لباس پہن کر پہنچے ہوئے ہیں, عجیب و غریب منظر ہے. کوئی ایک تہذیب ملتی نہیں ہے. مختلف زبانیں بولنے والے, مختلف لوگ, اور جس میں مختلف, کوئی ہے تو بالکل ٹھٹرا ہوا اور کوئی ہے تو پہاڑ کی طرح. نائجیرینز کو آپ دیکھیں گے تو آپ کی گردن جھک جائے گی, اتنا اونچا اسے دیکھنا پڑتا ہے. اور اس کے بغل میں آپ نماز پڑھائیں گے تو آپ کے پیر چھوٹے بچوں کی طرح نظر آئیں گے, اس کی ایک ایک انگلی آپ کے پورے پیر کے برابر ہوگی, ہے نا. اللہ نے ایسے لوگوں کو بنایا ہے. کوئی کسی دوسرے علاقے سے آتا ہے, سب جمع ہوتے ہیں, یہاں پر لوگوں کے درمیان رہنا ہے. اصل مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے درمیان رہنا ہے. جب آپ لوگوں کے درمیان رہیں گے تو وہاں پر آپ کے اخلاق ٹیسٹ ہوں گے. ایک آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے, اکیلا رہتا ہے, کوئی اخلاق ٹیسٹ نہیں ہوتے, وہ اپنے ساتھ اکیلا رہتا ہے. آدمی کے اصل اخلاق, اصل کردار کا اس وقت پتا چلتا ہے جب وہ لوگوں کے درمیان ملتا ہے. ایک آدمی جو خیر صرف اپنے لیے خاص کرے, یہ انسان نہیں ہے. وہ انسان ہے جو خیر سب کے لیے چاہتا ہو اور بعد میں اپنے لیے خیر چاہتا ہو. وہ انسان ہی نہیں جو دوسروں کو تکلیف دے اور خود آرام سے رہے. یہ ہو نہیں سکتا, یہ انسان نہیں ہے. وہ انسان ہو نہیں سکتا جو دوسروں کو بھوکا ڈالے اور خود پیٹ بھر کر کھائے, دوسروں کو پیاسا دیکھے لیکن صرف یہ پیٹ بھر کر پانی پیے. یہ نہیں چلے گا, یہ اخلاق کا مظاہرہ نہیں ہے, توحید کا تقاضا نہیں ہے. اگر آپ واقعی موحد ہیں تو آپ کے اخلاق درست ہونے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا, اکثر ما يدخل الجنہ حسن التقوى وحسن الخلق. جنت میں لوگوں کو اٹھا کر پھینکا جائے گا, جنت میں لوگ بڑی تعداد میں داخل ہوں گے. اس کی بنیادی وجہ دو, ایک تقوی اور اچھے اخلاق. تقوی کے ساتھ اچھے اخلاق ہونا ضروری ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان کے ساتھ اچھے اعمال ہونا ضروری ہے. آپ موحد ہیں, آپ تقوی کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن آپ کے پاس اخلاق اچھے نہیں, تو یاد رکھ لیجئے آپ کا توحید مکمل نہیں ہوا, آپ کا تقوی مکمل نہیں ہوا. کہیں خلل ہے, کہیں کوئی چیز آپ سے چھوٹ رہی ہے. تو جب لوگوں کے درمیان لوگ آپ جاتے ہیں تو وہاں پر اخلاق آپ کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہہ دیا فلا رفث, گندی باتیں نہیں, ولا فسوق, گناہ کی باتیں نہیں, ولا جدال, جھگڑا نہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 اہم نقطوں کو بیان کیا. یہاں پر اخلاق ٹیسٹ ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ گندی باتیں نہیں, زبان کو قابو میں رکھیں. ویسے بھی آپ کو زبان کو قابو میں رکھنا ہے, لیکن جب لوگوں کے درمیان جاؤ گے تو آزمائش میں ڈالے جاؤ گے تو زبان حرکت میں آ جائے گی, زبان گالی گلوچ میں اتر آئے گی, غیبت میں اتر آئے گی, ہے نا. ساتھ مل کے سفر کر رہے ہیں, وقت کٹنا ہے تو وہاں پر ہر باتیں شروع ہو جائے گی. تو اللہ نے پہلا قید لگا, کہا کہ لا رفث, گندی باتیں نہیں چلیں گی. حج میں ہے, حج کے لیے آئے ہیں, گندی باتیں نہیں چلیں گی. ولا فسوق, گناہ کی باتیں بھی نہیں, گناہ اور اثم معصیت کی باتیں بھی نہیں. ولا جدال, جھگڑا نہیں. اللہ نے یہاں پر ولا جدال خاص طور پر آخر میں ذکر کیا کیونکہ اس کا مظاہرہ آپ کو وہاں ہر جگہ ملے گا. چھوٹی سی بات ہے, دونوں نے ماں باپ کی گالی دے لی, دونوں نے قمیصوں کو پکڑ لیا. کتنے ایسے ہم نے نمونے دیکھے. دونوں حاجی ہیں لیکن شیطان انہیں ایسے ورغلاتا ہے کہ ہمیشہ جھگڑے کا ماحول تیار رہتا ہے, افسوس در افسوس. تو یہاں پر اللہ نے حکم دیا کہ اخلاق کے دامن کو پکڑے رکھو. تو پورا حج آپ کو توحید کے پیغام کے بعد یہ سکھاتا ہے کہ آپ کے اخلاق درست ہو جائیں. جیسے کہا جاتا ہے آدمی جب سفر میں جاتا ہے تو اس کے اخلاق کھل جاتے ہیں. سفر کا معنی بھی کھلنے کا آتا ہے. معنی یہ کہ جب آدمی سفر میں نکلتا ہے اس کے اخلاق کھل کر آتے ہیں, تب پتا چلتا ہے کہ یہ صاحب کتنے سیلفش ہیں. جب آپ سفر کرتے ہیں تب پتا چلتا ہے کہ یہ صاحب کتنے مطلبی ہیں. جب آپ سفر کرتے ہیں تب پتا چلتا ہے کہ خیر یہ صرف اپنے لیے چاہتے ہیں, دوسروں کو انہوں نے دوسرا درجہ دیا ہوا ہے. تب پتا چلتا ہے. ایک چھوٹی چھوٹی ملاقات شہروں میں رہتے ہوئے پتا نہیں چلتا, جب آدمی سفر میں نکلتا ہے تو اس کے اخلاق کھل کر آتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنی سخاوت ہے, معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کا کتنا ڈر ہے. تو جب حج کے لیے آدمی سفر میں جاتا ہے تو اخلاق آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں. تو حج کا دوسرا پیغام عزیز ساتھیوں, اخلاق کی درستگی.
پورے اخلاق کی درستگی. آدمی اچھے اخلاق اس کے ہونے چاہیے. جو آدمی اچھے اخلاق کا نہیں ہوتا وہ آدمی حج میں پٹ جاتا ہے. حج کے دوران اس کی تو پٹائی ہو جاتی ہے, اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ کرے کیا, کیونکہ وہ شہر میں تھا, اس کا جو سرکل تھا تو وہ لمیٹڈ تھا, اس کے لوگ جو تو لمیٹڈ تھے. جب حج کے لیے جاتا ہے تو مختلف لوگوں کو دیکھتا ہے, مختلف کھانے دیکھتا ہے, من پسند کھانے نہیں ملتے ہے نا. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے پورے ہوٹل میں اچانک ہنگامہ مچ رہا ہے. کیا معاملہ ہے کہ کھانے میں, ناشتے میں یہاں پر اڈلی سرو نہیں کیا گیا تو پورے حاجی نے پورے ہوٹل کو ہنگامہ مچا دیا. یہ کتنے منظر ہم نے دیکھا ہے. یہاں پر آدمی کے اخلاق جو ہے مکمل طور پر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. تو حج کا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے اندر ضبط پیدا کریں, اور حج جس میں اخلاق بہت ضروری ہے اس کا بہترین مظاہرہ کریں. اگر کوئی آدمی اس انداز سے حج کر لیتا ہے تو اس کے بعد کی زندگی بدل جاتی ہے. کتنے ایسے ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو حج کے بعد ان کے اخلاق بدل گئے, حج کے بعد ان کا سوچ بدل گیا, حج کے بعد وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ گئے. کتنے ایسے لوگ ہیں, کیونکہ وہ مجمع ایسا مجمع ہوتا ہے, وہ منظر ایسا منظر ہوتا ہے جو آدمی کو بالکل تیار کر دیتا ہے. اور تیسرا مقصد ہے ساتھیو, تیسرا مقصد حج کا پورے اسلام اور ایمان والوں کو ایک چھت کے تلے جمع کر کے, انڈر ون روف جمع کر کے, ساری امت ایک امت ہے. اور چاہے آدمی کوئی بھی زبان بولنے والا ہو, کسی بھی زمین میں رہنے والا ہو, کسی بھی تہذیب کا رہنے والا ہو, کوئی بھی اس کا جو ہے طور طریقہ ہو, وہ اس کے مختلف کھانے کیوں نہ ہو, لیکن جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو وہ آپ کا بھائی بن جاتا ہے, وہ آپ کا بھائی بن جاتا ہے. آپ ہیں چنئی میں, ایک ہوائی آئلینڈ میں, دور دراز علاقے میں کسی نے اسلام قبول کر لیا تو جان لیجئے کہ وہ آپ کا بھائی ہے. مسلمان بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم, مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں, آپس میں یہ جڑے ہوئے سگے بھائیوں کی طرح ہیں, قرآن کہتا ہے. تو جب آپ اس مجمع میں جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب آپ کے رشتہ دار ہیں, لیکن رشتہ داری ایمان کی رشتہ داری ہے, خون فزیکل رشتہ داری نہیں ہے. یہ سب آپ کے رشتہ دار ہیں, یہ سب آپ کے بھائی ہیں. بھائی ہونے کی بنیاد ایمان ہے, یہ آپ کے ایمان کے بھائی ہیں. تو جب آدمی یہاں پر اس کا ایکسپوژر ہوتا ہے تو اس کے سوچ بدل جاتی ہے, اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصد اسلام کا یہ ہے کہ ہم سب مل کے ایک اللہ کی عبادت کریں, سب مل کے اللہ کے سامنے سجدہ کریں, سب مل کے اللہ کے سامنے رکوع کریں. یہ چیز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, اسے اس کی حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے. تو حج کا تیسرا مقصد اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا. ویسے بھی اسلام کی تعلیمات آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ اتحاد ہے. آپ ہر وقت نماز کے لیے نکل آتے ہیں, 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں, اتحاد ہے. ایک امام کے پیچھے آپ کو پڑھنا ہے, وہ سلام کرے تو آپ کو سلام کرنا ہے, وہ کھڑے ہو تو آپ کو کھڑے ہونا ہے, وہ رکوع میں جائے تو آپ کو رکوع میں جانا ہے. شروع سے روزانہ آپ کو اتفاق اور اتحاد کی تعلیم دی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے جمعے کا دن آتا ہے تو وہاں پر ایک اسپیشل جماعت کا انتظام کیا جاتا ہے, ایک اسپیشل اجتماع کا انتظام کیا جاتا ہے, جہاں پر لوگ آ کے ایک خاص نماز پڑھتے ہیں, لوگ آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, اسی لیے اسے جمعہ کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سب روزے رکھتے ہیں, اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ حج کا جب موقع آتا ہے تو سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. تو اسلام کی تعلیمات عزیز ساتھیوں اتفاق اور اتحاد, ملے رہیں, جڑے رہیں, اتفاق کے ساتھ رہیں گے, مل کر رہیں گے تو شیطان کچھ بگاڑ نہیں سکتا, دشمنان اسلام آپ کا کچھ بھی بال بھی بھاگا نہیں کر سکتا اگر اتحاد و اتفاق ہمارے اندر ہو. تو یہ حج اصل تعلیم اتحاد و اتفاق کا دیتا ہے. یہ نہیں کہ ہم ایک زبان بولنے والے ہیں, ہم عربی بولنے والے ہیں تو ہمیں صرف عربوں سے تعلق ہے, یہ غیر عربی ہیں, یہ فلاں زبان بولنے والے ہیں, یہ فلاں نسل کے ہیں تو یہ فلاں نسل یہی ان کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں, حج میں جب آدمی پہنچتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ زبان کے جو اختلافات ہیں, یہ جو رنگ کے اختلافات ہیں, یہ سب ثانوی درجہ ہے. اصل مقصد یہ ایمان کا درجہ ہے, اصل اتفاق ایمان کی بنیاد پر ہونا ہے. یہ چند باتیں تھی جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا. اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.